الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ وبحمدہ کثیرہ وبکرۃ واسیلہ۔ اب یہ بات ظاہر ہے کہ حضور نے جبرائیل کی تمنا قبول کر لی تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو اجازت دے دی ہوگی، جبرائیل امین کو اجازت دے دی ہوگی، اور وہ قیامت کے دن ضرور اپنے پروں کو پل صراط پر امت محمدیہ کے لیے بچھا دیں گے، اور ہم سب انشاءاللہ آسانی سے گزر جائیں گے۔ کتنا خوش ہو گئے سب لوگ، خرر لگے نا پھٹکری رنگ چوکھا۔ لیکن اس کے لیے کچھ کرائٹیریا ہے، اس کرائٹیریا تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ جب اس کرائٹیریا تک بھی نہیں پہنچاؤ گے تو پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا، پھر دھوکے میں رہو گے سراسر۔ اس تک تو پہنچنا لازمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں۔ پر کریں نہیں، پر کریں۔ فرش کے کیا معنی؟ دیکھو یہ نالج دیتا تھا۔ فرش کے معنی بچھانا، پر بچھائیں۔ یہاں جو ہے امت نبوی جاتی ہے، امت نبوی فرش پر کریں، یعنی پر پھیلا دیں، پر بچھا دیں۔ امت نبوی جو ہے، امت محمدیہ جو ہے پل صراط پر سے جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بچھانا، یہاں بچھانے کے معنی میں لیا گیا۔ اور ادب کا تقاضا کچھ اور ہوا۔ جبرائیل جیسا مقرب فرشتہ، اس کے پر اور ہمارے پاؤں، یہ تو بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ غیرت کہنے لگی ایسا امت نواز آقا رکھتے ہو، دوسروں سے رحم کی التجا کریں، اغیار کا احسان کیوں لیں۔ اللہ اکبر۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت عطا نہیں فرمائی؟ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے مقام پر، پہلا بھی اعلیٰ حضرت کا شعر تھا، اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر فرمایا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ باتیں ہیں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مختلف قسم کے معاملات میں۔ ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو کیوں فرمایا کہ کوئی آرزو ہو تو بیان کرو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی نبی اللہ کی طرف سے کسی امتحان میں مبتلا ہوا تو بحکم پروردگار حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ہم سینکڑوں وہ موجود ہیں دلیلیں، اور عرض کی یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی۔ نبی کے کیا معنی ہیں؟ نبی نکلا ہے لفظ نبا سے، بڑی خبر، ایسی بڑی خبر جو کوئی نہ جانتا ہو، تو نبی کے معنی ہیں غیب کی خبر دینے والا۔ ترجمہ کرنا چاہیے، بہت کم جگہ پہ ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے نبی کا، ورنہ نبی کا ترجمہ نبی لکھ دیتے ہیں۔ تو اے نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، کوئی تمنا ہو تو بیان کریں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں۔ مگر آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی تمنا ہے تو بیان کرو۔ وہ نبی تھے، وہ نبی اور تھے جن سے تم کہتے تھے کہ کوئی تمنا ہے تو بیان کرو۔ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ حضرت جبرائیل امین پیچھے رہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم معراج کو سمجھے ہی نہیں۔ ہماری بھی معراج کرا دی سرکار نے، ہم اس کو بھی نہیں سمجھے۔
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرہ سے آگے تشریف لے گئے، جہاں تک براق جا سکتا تھا گیا، پھر براق کے بعد پیچھے رفرف جہاں تک جا سکتا تھا وہ بھی پیچھے رہ گیا، اور حضور تن تنا آگے تشریف لے گئے۔ معراج کی رات ساری بلندیاں محبوب پاک کے قدموں سے پامال ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور وہاں پہنچے جہاں پہنچنا تو درکنار کسی کا ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا۔ والا حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ آسان ہے بھائی، یہ تو سمجھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عرش معلیٰ پہ رونق افروز ہوئے، حضور کے قدم مبارک عرش معلیٰ کا تاج بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بھی بولے کہ نعت بھی پڑھی تھی، انس نے پڑھی تھی میرا خیال، یا عالم نے پڑھی تھی، یا شاید کسی اور نے پڑھی تھی۔ سر عرش پر تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر تیری گزر، دل فرش پر تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے۔ آسمانوں تک آپ کے ساتھ انبیاء آئے، جنتوں تک فرشتے آئے، سدرہ تک جبرائیل آئے، جہاں تک براق جا سکتا تھا گیا، جہاں تک رفرف یعنی نور کا تخت جا سکتا تھا گیا، جس برق رفتہ کی رفتار سے زیادہ تھا آپ اس پر سوار ہوئے، اور ایک مقام آیا کہ وہ بھی تھک گیا۔ اللہ اکبر۔ کہیں جبریل تھک رہے ہیں، کہیں براق تھک رہا ہے، کہیں رفرف تھک رہی ہے، جہاں ساری رفتاریں پروازیں تھک جاتی ہیں اس سے آگے حضور کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ یہ بھی نہیں سمجھو، بڑی زبردست بات ہے۔ جو رب سے مل کے آ گیا، اب اگر وہ جلوہ کرے تو کون دیکھنے کی تاب رکھے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تجلیات کی بارشوں میں تجلیات کے مرکز کی طرف جا رہے ہیں، آگے 70,000 حجابات نور ہیں، یہ حجابات حضور کی طرف سے ہیں۔ اللہ تو بے پردہ ہے، اللہ کی طرف سے کوئی حجاب نہیں ہے، وہ تو ہر چیز جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر ہے، ہر قسم کے پردوں سے پاک ہے، اور ہر جگہ موجود، واجب الوجود۔ اللہ اکبر۔ آگے 70,000 حجابات نور معراج۔ اچھا ایک بات بتاؤں، جب نور کی بارش ہو رہی ہو تو آگے دھندلا نظر آنے لگتا ہے، جنہوں نے دیکھی ہو تو جیسے کوہر بہرکیف۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں کی سرحدوں اور قرب کے فاصلوں کو طے کر رہے ہیں۔ حضور بڑھ رہے تھے، آگے سے آواز آئی، ادنو منی یا محمد، ادنو منی یا محمد، میرے محبوب میرے قریب ہو جا۔ سرکار فرماتے ہیں کلام اللہ تعالیٰ کا تھا اور لب لہجہ صدیق اکبر کا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لب لہجہ صدیق اکبر کا تھا۔ اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ عالم ہے، اللہ جانتا ہے کہ حضور کو ابو بکر کا لب لہجہ بہت پسند ہے، میرے آقا کو صدیق اکبر کا لب لہجہ بہت پسند ہے۔ اس ندا میں اتنا کیف تھا، اتنا کیف تھا کہ حضور فرماتے ہیں جب یہ آواز آئی میرے محبوب میرے قریب ہو جا تو میں ایک قدم اٹھاتا تھا، 70,000 نور کے پردوں سے ایک پردہ طے ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام قرب پر پہنچے جہاں آگے فاصلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، سورہ نجم۔ کیا؟
میرا محبوب اتنا قریب ہو گیا جیسے دو کمانوں کی ایک قاب کمانیں دو تھیں، بالکل اس طرح سے جیسے یوں مل جاتے ہیں نا، اس طرح سے اتنا قریب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی قرب کی انتہا وہاں نہ فاصلہ تھا، نہ جہت تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ مشرق نہ مغرب، نہ شمال نہ جنوب، بس اللہ تھا۔ اللہ تعالیٰ حدود والا نہیں ہے، اسی لیے تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، اللہ کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ تو بے حد ہے، ساری خدائی محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، یہ بات یاد رکھو۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب تھے کہ لفظ قریب بھی دور تھا، لفظ قریب بھی دور تھا اور حضور اس سے بھی قریب تھے۔ نازک مقام ہے حضور کی شان میں، عظمت میں، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بہت نازک مقام ہے۔ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، جو مقام مصطفیٰ جو اللہ نے عطا کیا اپنے چنیدہ کو، اور شریعت بھی اس بات کی، کیونکہ شریعت میں فرق نہ آ جائے کہیں، جو قرب تھا وہ میں نے بیان کیا۔ مقام قرب پر پہنچ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو ما زاغ البصر وما طغى، دیکھتے ہوئے آنکھ تک نہیں جھپکی۔ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، دیکھتے ہوئے آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ ربی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تیرا دیدار کر لوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لن ترانی موسیٰ، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ یہاں سرکار نے کوئی تقابلہ مقابلہ نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت اولو العزم ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، سرکار نے فرمایا ہمارے بھائی ہیں سرکار کے، تو کوئی تقابلہ مقابلہ نہیں۔ لیکن جس کو بلایا جاتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ سرکار کو تو بلایا گیا۔ لن ترانی، تم ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا۔ کیا فرمایا؟ مگر پہاڑ کی طرف نگاہ واپس پھیر لو، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب تم میرا جلوہ کر لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ ڈالا تو اس سے ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ مدہوش ہو گئے، ذی ہوش ہو گئے۔ بے ہوش نہیں کہنا چاہیے کبھی بھی، مناسب نہیں ہے نبی کے لیے۔ اس مقام پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کوہ طور پر ایک صفاتی تجلی دیکھی اللہ کی، تو وہ مدہوش ہو گئے اور پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات عین ذات باری تعالیٰ کو بے حجاب دیکھا اور جلووں میں گم، مسکرا رہے ہیں، مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کی، کیا عرض کی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، پڑھتے ہیں نا ہم نماز میں، یہ کسی فصل کے بغیر ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا کلام، وہی جبرائیل امین لاتے ہیں، یہاں جبرائیل امین نہیں ہے بیچ میں۔ تو یہ اتنی پیاری چیز ہم کو ملی ہوئی ہے، ہم نہیں ادا کرتے، ہم کوشش نہیں کرتے۔ یعنی کیا فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری تمام بدنی، قولی، فعلی عبادتیں صرف تیرے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے نبی اور اللہ کی رحمت اور برکت۔
یہ اللہ نے جواب دیا، یہ کلام ہو رہا ہے وہاں پہ، اور پتہ نہیں کتنا کلام ہوگا جو سرکار نے ہم تک پہنچا دیا، وہ ہمیں پتہ چل گیا۔ اچھا اب دیکھو السلام علیکہ ایھا النبی کا معنی کیا ہے؟ جو معنی السلام علیکہ ایھا النبی ہو وہی معنی یہ ہے یا نبی سلام علیکہ۔ اگر اس کو ترجمہ کیا جائے تو بنتا ہے یا نبی سلام علیکہ۔ تو اس کے پڑھنے میں کیا آ رہا ہے؟ اس کے پڑھنے میں کیا آ رہا ہے؟ وہاں اللہ کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو السلام علیکہ ایھا النبی کا معنی اگر کیا جائے تو یا نبی سلام علیکہ۔ تو اب اس کو پڑھنے میں اگر کسی کو اعتراض ہے تو عقل سے خالی ہو۔ جب خدا ہو کے اپنے محبوب پر سلام بھیج رہا ہے تو امتی کیوں نہ سلام بھیجیں؟ فرشتے سلام عرض کر رہے ہیں، سارے پیغمبر سلام کر رہے ہیں، امتی ہو کے سلام نہ پڑھے، افسوس کی بات ہے۔ حضور نے امت کو یاد فرمایا اس وقت بھی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تمام فرشتے پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ کی عطیات مکمل ہو گئی۔ یہ اللہ اور رسول اور اس کے فرشتوں کا کلام، یہ ہمیں نماز میں دے دیا گیا، اس کا نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے یہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا ہم سب فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ ابھی پڑھا تھا نا شروع میں نے سورہ نجم سے، تو اللہ نے وحی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے خاص بندے کو۔ جو وحی فرمائی وہی سورۃ النجم، یہ وہ وحی ہے جہاں جبرائیل درمیان میں نہیں ہے۔ یہ جو عطیات ہے اس میں جبرائیل درمیان میں نہیں ہے، سرکار کا اور رب کا کلام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تو یہ جبرائیل کو بھی پتہ نہیں، اللہ جانے یا مصطفیٰ جانے کہ بڑی راز و نیاز کی کیا کیا باتیں ہوئیں وہاں پر، کیونکہ سرکار نے اس میں سے ایک سیدنا ابوبکر صدیق کے کہنے پہ بذریعہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں بتایا۔ کیا بتایا؟ یاد ہے؟ کیا بتایا بتاؤں؟ ہاں واہ 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 واہ، یاد ہے ماشاءاللہ۔ اور کسی کو یاد نہیں تھا، اس بچے کو یاد ہے۔ ایک دفعہ سرکار بڑے موڈ میں تھے، کہا عائشہ کیا مانگو، مانگ تو پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ کچھ ٹائم دے دیں، میں پوچھ کے میں بتاتی ہوں آپ کو۔ کہا اچھا۔ گئیں فوراً سیدنا صدیق اکبر کے پاس، فوراً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد نہیں بولے بابا جان آج سرکار نے ایسی بات کہہ دی کہ پوچھو کیا پوچھتی ہو۔ تو بابا جان آپ ہی بتا دیں کہ کیا پوچھوں۔ کہا بس یہ پوچھو، یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اور جو راز و نیاز ہوئے اس میں سے ایک اور سرکار نے افشا کر دیا۔ اب پوچھو پوچھو، وہ بھی ہمارے متعلق ہی ہو۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ پوچھنا میرے آقا سے کہ وہ جو اللہ سے راز و نیاز معراج کی رات ہوا اس کی کچھ بات بتا دیں، کوئی بات بتا دیں، بس یہ سوال کر لو۔ آپ سرکار کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ کعبہ قوسین کی مانند ہوئے عرب سے ملے تو جو آپ کا راز و نیاز ہوا اس میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ اگر وہ زیادہ کا سوال کرتی تو سرکار زیادہ بتا دیں، کہا اس میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ تو سرکار نے فرمایا اس میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کرائے۔ یہ راز و نیاز کی بات معراج پر، وہ بندہ بہت پسند ہے اللہ کو۔ کون بندہ؟ جو دو لڑنے والوں کے درمیان۔ اب یہ سرکار سے سن لیا
صدیق اکبر کے پاس گئے اور بولا پوچھا کیا بتایا؟ کہا یہ بتایا کہ اللہ کو. صدیق اکبر رونے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بابا جان اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے, اللہ کو بہت پسند ہے. کہنا میں یہ اس پر تھوڑی رو رہا ہوں, میں تو اس پہ رو رہا ہوں کہ اس بندے کا کیا حال ہوگا اس کے مخالف جو دو ملے ہوئے لوگوں میں جدائی ڈالائے, جو دو ملے ہوئے لوگوں میں جدائی ڈالائے, اس کا کیا عذاب ہوگا. میں اس پر رو رہا ہوں. دیکھو کتنے امت کے غمخوار ہیں. تو آج سے ہمیں یہاں سے ایک نقطہ اور بھی ملا کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی برائی نہیں سوچنی چاہیے. جب بھی سوچیں اچھائی اپنی ذات سے فائدہ دینے کی کوشش کریں. بہرکیف یہ وہی ایسی تھی, ایک میں نے آپ کو بتا دیا. اب جب اللہ کی بارگاہ سے آئے, الصلاۃ معراج المومنین, آقا کی حدیث کہ نماز مومن کی معراج ہے, نماز مومن کی معراج ہے. سرکار کی معراج, سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک, اور سرکار نے تو دو بدو رب تعالیٰ کو دیکھا نا, تو ہمارے لیے رب کو دیکھنے کا ذریعہ نماز بنا دی گئی. وہ کلام بھی اس نماز میں رکھ دیا گیا, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ بھی اس میں رکھ دیا گیا. تو کون شخص ایسا ہے جس کو 5 بار تو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کر لو؟ نماز مومن کی معراج ہے نا, لیکن پھر بھی یہ غافل انسان اس طرف نہیں جاتا. معراج کا قصہ تو جگہ جگہ سنا جاتا ہے, بہت یوٹیوب پہ بھی, فیس بک پہ بھی, گوگل پہ بھی, مساجد میں بھی, جلسہ گاہوں میں بھی, آستانوں میں بھی, لیکن اس سے اثر کیا لیا جاتا ہے؟ یہ تحفہ ہے. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی, سرکار آئے, موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہوئی. کہا موسیٰ علیہ السلام نے, اے اللہ کے حبیب, رب تعالیٰ نے آپ کی امت کو کیا تحفہ دیا؟ جب آپ گئے تھے رب تعالیٰ کے یہاں, ظاہر میزبان اتنا عظیم ہے, تو کیا تحفہ لائے؟ کہا 50 نمازوں کو تحفہ دیا ہے. کہہ لے آقا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جائیے میری امت پر 2 نمازیں فرض ہوئی تھی, وہ نہیں پڑھتی تھی, تو آپ کی امت تو کمزور ہے, مزید کمزور واقع ہوئی ہے, تو ان کے لیے بہت مشکل ہوگا, کم کرائیے, کم کرائیے. سرکار رب کی بارگاہ میں گئے, سرکار نے, رب تعالیٰ نے 45 کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا, اب کہا 45. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس طرح کے 9 چکر, 9 5 45, 9 5 45. اب یہ سرکار اپنی مرضی سے جا رہے ہیں, ہے نا, اور ہم نے تو نہیں کہا ابھی, لیکن رب جانتا ہے, اور جا رہے ہیں. تو آدمی اپنی مرضی سے کب جاتا ہے کسی کے پاس؟ کب جاتا ہے؟ جب اس کا قرب حاصل ہو گیا ہو, بے تکلفی ہو گئی ہو, تب تو جا کے اپنا مدعا رکھ دیتا ہے, ورنہ تو اپنے کام سے جا کے نکل آتا ہے. تو یہ بلائے گئے تھے, تو یہ کم کرتے کرتے 5 رہ گئیں. در حقیقت موسیٰ علیہ السلام جو ذریعہ بنے, اب جو لوگ ذریعے کا انکار کرتے ہیں ان کو چاہیے 50 نمازیں پڑھیں. جو لوگ ذریعے اور وسیلے کا انکار کرتے ہیں ان کو چاہیے 50 پڑھیں. سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو اب جب اصل میں سرکار کی آنکھوں میں, سرکار کی آنکھوں میں رب کا دیدار کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام, رب کا دیدار کر رہے تھے, تو بار بار کہہ رہے تھے سرکار, جب 5 رہ گئی تو سرکار نے کہا نہیں اب میں نہیں جاؤں گا, میری امت 5 بھی نہ پڑھ سکے گی. جب 45 کرا کے آ رہے تھے, تشریف لا رہے تھے, رب تعالیٰ نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے لکھ تو 50 دی تھی, محبوب تمہارے آنے سے ہم نے 45 کم کر دی ہیں, تمہاری امت پڑھے گی 5, نامہ اعمال میں 50 لکھی جائیں گی. لا تبدیل لکلمات اللہ, یہ اللہ کے کلمات ہیں, یہ تبدیل نہیں ہوتے.
تو اگر 5 پڑھ لیں تو 45 کا ثواب لے لیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہم 5 بھی نہیں ادا کرتے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے 50 فرض فرمائی لیکن حضور کی خاطر 45 معاف کر دیں. فرمائے محبوب تیرے امتی پڑھیں گے 5 اور ثواب 50 کا. اگر حضور جاتے تو یہ 5 بھی کم ہو جاتی. کوئی سوچ رہا ہوگا, سب کو تو نہیں کہہ رہا, کوئی سوچ رہا ہوگا کہ یار ایک چکر اور سرکار چلے جاتے ہو تو یہ 5 بھی کم ہو جاتی. ہاں حقیقت بتا رہا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھو, اللہ سورہ بلد میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. تو مشقت اس دنیا تک ہے صرف, اس کے بعد عیشی عیش ہے, آرام ہی آرام ہے. لیکن جس نے اس دنیا کی عیش کی خاطر حقیقت سے نگاہ پھیر لی اس کے لیے تباہی بربادی لکھی ہوئی ہے. یہ بات یاد رکھو. بہر کیف اگر یہ 5 نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ کوئی مسجد نہ ہوتی, کوئی اذان نہ ہوتی, کوئی ذکر خدا نہ ہوتا, نہ نعت مصطفیٰ ہوتی, نہ اسلام کی رونقیں ہوتی, نہ نمازی ہوتے, نہ یہ سب صدقہ ہے کس چیز کا؟ معراج کا, کہ 5 نمازیں مل گئیں. اور معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہو گئیں جس کی وجہ سے آج یہ رونقیں قائم ہیں اور انسان صحیح کو صحیح سمجھنے کی طرف مائل ہو رہا ہے. بہرکیف موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے. اب شب معراج تھوڑی سی دیر اور لے لوں, تھوڑا سا قریب آ جائیے گا. جو آ سکتے ہوں, جو آ نہیں سکتے ان کے لیے, کیونکہ جگہ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ میری عادت میں نہیں ہے یہ کہ قریب قریب آ جاؤ, یہ میری عادت میں نہیں ہے. لیکن جگہ کی تنگی ہے, شاید باہر گلی بھی گیلی ہو رہی ہے, شاید اس سبب سے. تو بات دراصل یہ ہے کہ چھٹے آسمان پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا ہے, کیا فرمایا ہے کہ علماء امتی کن نبیہ کا انبیاء بنی اسرائیل. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. نبی نہیں ہیں, اس طرح سے ہیں. نبی تو نبی ہوتا ہے. ذرا اپنی امت کا ایک عالم تو دکھائیے مجھے, اپنی امت کا ایک عالم تو مجھے دکھائیے. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح میں ایک نگاہ ڈالی, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کا انتخاب کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ مسمک, تیرا نام اسمک, لیکن جلدی میں مسمک کہتے ہیں. مسمک اسمک ہی ہے وہ, تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اسمی محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد, یعنی میرا نام محمد, میرے والد کا نام محمد اور میرے دادا کا نام بھی محمد. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہارا نام پوچھا تھا, تم نے اپنے والد اور دادا کا نام بھی بتا دیا. حضرت امام غزالی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا تھا وما تلکا بیمینی کا یا موسیٰ, قرآن کی آیت ہے, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے اتنا طویل جواب دیا. کیوں کا لفظ نہیں ہے اس میں, یہ بات یاد رکھو. وہی کہہ رہے ہیں آپ نے اتنا طویل جواب دیا. قالا ہیا عصائی, یہ میرا عصا ہے. اتوکو علیہا و احوش بہا علی غنمی ولی فیہا مارب اخری, یہ میری لاٹھی یعنی میرا عصا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, اور بھی اس میں بہت سے فائدے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے غزالی ادب کر، اور کندھے کو دبایا۔ جب امام غزالی پیدا ہوئے تو ان کے کندھے پر ایک نشان موجود تھا اور ایک کندھا جھکا ہوا تھا ایک سائڈ پر، جو سرکار نے دبایا تھا عالم ارواح میں۔ تو کہا کندھ موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیثیت ممتحن تھے، ممتحن امتحان لینے والے کو کہتے ہیں، اور امام غزالی جو تھے وہ بحیثیت طالب علم تھے۔ امتحان کا جواب دینے والے کو جو امتحان دیتا ہے اسے طالب علم کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ٹھیک جواب دیا، جو سوال تھا اس کا جواب دیا۔ اس میں کوئی اس کی بات نہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے بھائی وہ اپنی جگہ ہے، وہ بہت بلند و بالا ہے، انبیاء ہیں، انبیاؤں کے ساتھ ہیں، وہ نبی ہیں، وہ تو نبی کا ہم کوئی مقابلہ نہیں کرتے، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے کی۔ اس مقام پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ امام غزالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیا، ایسا نہیں کہہ سکتے، یہ بے حرمتی ہے، بے ادبی ہے۔ طالب علم ممتحن کو جب صحیح جواب دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ طالب علم نے لاجواب کر دیا، یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کو پتہ ہے۔ تو پوچھا تھا نا کہ میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، تو میری امت کے علماء کو علم ہوگا صحیح اور غلط کا، یہ مراد ہے اس سے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، قریش مکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے ان کے سامنے معراج شریف کا حال بیان فرمایا۔ انہوں نے انکار کیا اور مذاق اڑایا، لیکن اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے تصدیق کی، یہاں تک کہ صدیق لقب سے مشہور ہو گئے۔ اس تصدیق کے بعد قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ اگر آپ واقعی بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں، یہ بھی صرف زمینی معراج کی بات ہے، ہو کر آئے ہیں تو ہمارے قافلوں کا حال بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے حال بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قافلہ فلاں قافلہ جو بنی فلاں کا ہے اس کا نام بتایا، میں اس مقام پر یعنی روحا کے مقام سے گزرا، ان کی ایک اونٹنی گم ہو گئی تھی، وہ لوگ اس کی تلاش میں گئے ہوئے تھے، میں ان کے پالانوں اور ان کے سامانوں کی طرف آیا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا، پانی کا ایک پیالہ وہاں رکھا ہوا تھا، میں نے اسے پی لیا۔ پھر اس کے بعد اچھا یہ پانی کا پینا اس وجہ سے بتایا کہ جب وہ قافلہ آئے گا تو پوچھیں گے تمہارا پیالہ خالی ہو گیا تھا کیا، یہ ثبوت کے لیے۔ پھر اس کے بعد میں دوسرے قافلے پر پہنچا تو جو بنی فلاں کا تھا، یہ قافلہ مقام ذی طویٰ میں تھا،